گڈ ماشاء اللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ان نون ٹھاک پرسن جی. آپ پہ ہم آتے ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے ویسے آج ان نون بن کے؟ میں واقعی میں فرسٹ آف آل تو میں اس بات کے لیے بہت خوش ہوں کہ میری وجہ سے آج بہت سارے لوگ کیا پتہ کچھ انفارمیشن کو ملے ایسی انشاءاللہ کہ مطلب ان کے اندر ایک ایسا چینج آئے جو کہ آگے ان کی لائف کو بہتر کرے گا. تو مجھے کافی خوشی ہے کہ میں اسٹیپ فارورڈ کر رہا ہوں. آل دو میری آئیڈینٹی ہڈن ہے لیکن مطلب ضروری ہے اپنی اسٹگما کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بہت بڑا ایشو ہے جی ایز اے اسٹگما لیا جاتا ہے. بالکل بھی لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ اٹ از اے ڈیزیز. لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایشو کیا ہے جن کے بارے میں انہوں نے پہلے سے ارے بات بھائی کر ارے بھی بتاؤ تو ارے بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی. اے بھائی تو بات یہ کہ میں بھی سوچا تھا آج ہی کہ ہم نے 11th آور پوڈ کاسٹ کیے, ہم نے کتنے شوز کیے, لیکن ہم نے ان ڈیپتھ اس ٹاپک کو ڈرگ ایڈکشن کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں کور نہیں کیا. اور بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے رہے لیکن واللہ عالم کیا وجہ بنی کہ ہم نے کتنا پریولنٹ ایشو ہے, کتنا سیریس ایشو ہے یہ پاکستانی یوتھ میں اور پوری دنیا میں بھی. تو ہم نے یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ ہے نا صرف پاکستان کے بارے میں, اٹس مطلب ویری الارمنگ کہ 7.6 ملین کیسز ایوری ایئر رپورٹ ہوتے ہیں. اور مور الارمنگ تھنگ از کہ ایوری ایئر دیر از این انکریز آف 40,000 ایڈکٹس ان پاکستان alone and that too from youth. اور یہ بھی ریکارڈ ہے, بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ آتی بھی نہیں ہیں. بالکل ایگزیکٹ, مطلب وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ بہت سارے کیسز کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے لوگ, بہت سارے لوگ ریہیب نہیں جاتے, بہت سارے لوگ کیسز ان کو پکڑے نہیں جاتے. اچھا جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار کبھی ہم باہر کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں تو جو فٹ پاتھ پہ لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈرنک اسٹیٹ میں ہوتے ہیں یا پھر وائن ان کا سونا شونا سب کچھ ہوتا ہے, تو ہمارے ذہن میں فوراً وہ لوگ آتے ہیں ایڈکٹس کے نام پر. ویئر ایز ان ریالٹی اسکول کے بچے, یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیاں وہ بھی انوالوڈ ہیں اس چیز میں, پوش ایلیٹ سکولز, یس وہ تو بہت اسپیشلی یا جن کا تعلق جو ہے وہ اونچے گھرانوں سے ہے نا, ان کے لوگ زیادہ وہ جو پرانے نشے تھے نا, جو چرس تھا اور شراب تھی اور یہ تھا, یہ تو طبقے میں رہ گیا اور کچھ نہ کچھ ہے, کافی ہے. لیکن جو نئے سیکیڈیلک ڈرگز ہیں نا, اسٹرابری ہے, آئس ہے, ایل ایس ڈیز ہیں, ڈفرینٹ جو ہیں, یہ تو نئے طبقے میں اور بڑے بڑے کیوٹ پیکیجنگ کے ساتھ ان ہوتے ہیں. اور بلکہ ایک فیئرویل پارٹی پہ جب ضیاء بھی بتا رہے تھے کہ وہ جب ایز اے گیسٹ گئے تو وہاں کے جو گارڈ تھے وہ جو لوگ انٹر ہو رہے تھے ان کے منہ کی فریگنس کو سونگھ رہے تھے, ہر بندے کو چیک کرتے کہ لیکن ڈرنک تو نہیں آئے. یعنی اتنا بڑا ایشو ہے. اور ٹو بی آن ایک اسکول ہے یہاں پہ, میں اس کا نام نہیں لیتا, اسلام آباد میں مین روڈ پہ F10 میں ہے. اچھا دوست بتا رہا تھا کہ وہ اس میں پڑھتا تھا, کہتا بھابھی منسٹرس کے جو بچے ہیں نا, کہتے کلاس میں اس نے شراب کی بوتل رکھی ہوتی تھی, وہ پی رہا ہوتا, ٹیچر ایسے بدتمیزی کی تو ٹیچر تب گئیں برداشت کرتے کرتے, مطلب والکینو میں رپٹ ہو گیا اور کہا اس کو ٹیچر ڈانٹا, تو اس نے انفیکٹ ٹیچر کو ڈانٹنا شروع کر دیا, تم نکل جاؤ, اور ٹیچر کو اسکول سے نکلوا دیا کہ مجھ سے بدتمیزی کرتی ہو. اور یہ کلاس روم میں چل رہا ہے جہاں پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, مطلب اور لڑکے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے اسکولز میں بہت زیادہ پریولنٹ ہے. یار میں سمجھتا ہوں ویسے نا عجیب یہ مارکیٹنگ بھی جو ہے نا یہ بڑی میں سمجھتا ہوں بری چیز ہے, کہ اچھے کو برا دکھانا اور برے کو کتنا اچھا دکھانا. جیسے سگریٹ جیسی چیز ہے, اس کی مارکیٹنگ ایسے کی جاتی ہے کہ جو ہیروز ہوا کرتے ہیں نا وہ سگریٹ پیا کرتے ہیں, رائٹ. تو ہماری جو ڈرگس کی بھی اگر ہم بات کریں, جن ڈرگس کا آپ نام لے رہے ہیں, تو وہ کول پیکیجنگ ایک تو اتنی کر دی, اور کول فیکٹر بیسیکلی میں کہنا چاہوں گا کہ ایسوسیٹ کر دیا اس چیز کے ساتھ. تو anyone from the youth who want to look cool and become cool, they would get themselves involved into the drugs. Yes. اور اس کو نا اتنا گلوریفائی کیا گیا اس چیز کو کہ if you want to be a man you have to smoke. ایون ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جو بچہ ڈرنک نہیں کرتا نا وہ انکول ہے. وہ کہتا ہے کہ پتر تو بچہ ہے یار, تو کل کا بچہ ہے. یعنی جس نے اللہ معاف کرے ایڈلٹری کمٹ نہیں کی, وہ بھی ابھی تک میچور نہیں ہوا, اور اس کو نا حقارت کی نظر دیکھتا ہے. اور پیئر پریشر میں لوگ بیچارے اس میں آتے ہیں. تو آپ کی طرف آتے ہیں جی, آپ کی ہم نے جان بوجھ کے آئیڈینٹی کو ہڈن رکھا ہے, اور آپ کا نام بھی انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے کیونکہ یو ہیو بین ہیوی انٹو دس اسٹف. کیسے اس میں پڑے, شروع کیسے ہوا ہے سب کچھ, حالانکہ فٹ سی لائف گزارے تھے آپ ماشاء اللہ, سب کیسے مطلب نارمل لائف تھی. آئی واز ان اے گورنمنٹ اسکول بیک ان 2010. تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ موویز وغیرہ, میں سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر کر دوں یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نا یہ چیز کو لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ جو موویز
ڈراماز اور جو میڈیا ہے خاص طور پہ وہ ایک گریٹ امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے سگریٹ اسموکنگ اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا وہ مین مطلب ایک Glorify کیا جاتا ہے. گلوریفائی کیا جا رہا ہے. میرا ایک دوست ہے, ہم لوگ اس سے یوتھ کلب میں بھی ہوتا ہے, الحمدللہ دین پہ آ چکا ہے, وہ جانتا ہے, کہتا ہے توہا ایک مووی تھی لیونارڈو ڈیکیپریو کی بلیک ڈائمنڈ کے نام سے, جی کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھ کے اسموکنگ شروع کی, دیکھو کیونکہ اس میں جو لیونارڈو جو سگریٹ پیتا ہے نا وہ کلاسک اسٹائل لگتا ہے, وہ کلاسک اسٹائل میں جو پیتا ہے نا, کہتا ہے وہ دیکھ کے میں اتنا امپریس ہوا ہاں کہ اس کو دیکھ کے میں نے شروع کی تھی سگریٹ. یعنی whatever we watch on TV it has a great impact on our society, not just the drugs. لیکن آج کل اس بارے میں بڑی بات ہوتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ whatever you see on TV it doesn't affect you. ہاں آپ تو ہم روبوٹس ہیں نا, ہمیں افیکٹ نہیں ہوگا. ہاں اچھا وہ اس کے اوپر ایک تھیوری بھی ہے, تھیورسٹ نے تھیوری دیا ہے, ہیوی ویورز ہوتے ہیں, لائٹ ویورز ہوتے ہیں اور میڈیم ویورز ہوتے ہیں. جو 2 to 4 آورز دیکھتے ہیں وہ میڈیم ویورز ہوتے ہیں, اگر جو 4 آورز سے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہیوی ویورز ہوتے ہیں. اور ہم لوگوں کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے, 4 آور سے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہیوی ویورز ہوتے ہیں. I think most of our youth is heavy viewers. ایک مووی آپ کی کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے؟ 3 hours, سیزنز اپون سیزنز دیکھ رہے ہیں. ہاں سیزنز پہ سیزنز دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ بچہ بور ہو رہا ہے اس کو ٹی وی لگا کے دے دو, ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھیں گے ٹی وی پہ دیکھ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو پتا ہے کہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کی ساری موویز سگریٹس پہ, الکوہل کے ارد گرد اور سیکشول چیزوں کے ارد گرد ہیرو کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اگر آ رہا ہے تو گاڑی سے اترا ہے, ہاتھ میں سگریٹ ہے, یا پھر اب فار ایگزامپل میں اسکار فیس کی ایگزامپل لیتا ہوں, فار ایگزامپل میں گاڈ فادر کی ایگزامپل لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ موویز میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہیویلی بیسڈ آن ڈرگز ہیں, ٹھیک ہے. اب اسکار فیس میں کوکین سنف کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو ہیرو ہے, تو کیا امپریشن پڑتا ہے ہماری سوسائٹی پہ. اب میں اپنی بات کرتا ہوں, وہ جوان جو ہم نے جاہلیت موویز دیکھی نا, پیچھے اس نے وہ جو نا بوم کا بٹن دبایا اور وہ لائٹر بلکہ وہاں پھینکا اور منہ سے اسموک کر رہا ہے. بالکل. اچھا بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ سبلیمینل ہوتا ہے, یو ڈونٹ گیٹ اٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ. دیکھیے اگر آپ وہ والا ٹائم یاد کریں جب آپ دیکھا کرتے تھے تو شاید ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ کانشیسلی ہم انسپائر ہوئے اس شخص سے, لیکن بیک ان دا مائنڈ وی ڈڈ گیٹ انسپائرڈ. ایکچولی جو ہے نا, میں آپ کو بھی اس نے امپیکٹ کیا. میں یہ اسی کی طرف آ رہا ہوں, لیکن یہ علی بھائی کا جو پوائنٹ تھا میں اس کے اوپر کروں گا کہ سب مطلب ہمارے جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ کہتے ہیں اچھا یار سگریٹ پی رہے تو ہمیں فرق نہیں پڑا, لیکن ایکچولی ہمارے اوپر ایک امپریشن پڑ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو کہ بعد میں جا کے ہم لوگ اس کو اسی چیز کو دوبارہ سے ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رول پلینگ جو ہے سب سے جو بہترین طریقہ ہے دنیا کا ٹیچ کرنے کا, رول پلینگ ہے. اور جس میں آپ دیکھیں نا, آپ جب جو اگر کسی اپنے ایکشن مووی دیکھ کے آپ سنیما سے نکل رہے ہیں, ہر بندہ ایسے چل رہا ہوتا ہے, جیکی چین بن کے نکل رہا ہوتا ہے. تو بیک ان 2010 یار وی یوزڈ ٹو پریکٹس وٹ ایور وی واچ آن دی ٹی وی نا, وہ جو گلی کے بچے نہیں ہوا کرتے تھے, وی یوزڈ ٹو پریکٹس دوز ککس آن دیم. اچھا یار ہم تو یہ ایک تھی, میں چل نام لیتا ہوں, دھوم مووی تھی, دھوم, ٹھیک ہے, بالی ووڈ کی. اس میں بائک ویلی سیکھی کے بعد آپ کو پتا ہم اپنے نا زمانے میں ابا نے نا نیا نا 7th کلب میں CD70 لکھ دیا تھا. اور ہم 3-4 دوست تھے, ہم 3-4 دوست روڈ پہ نا CD70 پہ فیل کرتے کہ ہم ہیوی بائک پہ جا رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے اس کا میوزک چل رہا تھا. یہ ڈیفینیٹلی ہے, اور آپ کو بھی اس نے امپیکٹ کیا ہوگا. تو اب میں تھوڑا سا ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جو کہ ڈرگ ایڈکشن ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی انسپریشن جو تھی میری موویز سے اسٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے آبویسلی گورنمنٹ اسکول میں ایسے دوست تھے جو اسموکنگ وغیرہ کرتے تھے. میں نے کہا اٹ از اے نارمل تھنگ, ٹھیک ہے, نارملی چل رہا ہے, سارے کر رہے ہیں, تو میں بھی اسٹارٹ کر دیتا ہوں. اسٹارٹ فرام اسموکنگ. اب یہ سب کیوریوسٹی سے, جی, کیوریوسٹی اور پیئر پریشر, یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کس طرح کہ آپ کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو گریٹلی امپیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اے مین از نون فرام اے کمپنی ہی کیپس. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات مجھے بھی بہت دفعہ سمجھائی گئی تھی اس ٹائم پہ, بٹ آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ. آبویسلی میں ینگ تھا, مطلب ایج ایسی تھی, سگریٹ پینا واز اے نارمل تھنگ. تو میرے موویز دیکھ کے میرا مائنڈ اس طرح سے بن چکا تھا کہ مجھے لگا کہ سگریٹ اسموکنگ از اے نارمل تھنگ, تو اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. پھر بات آگے گئی چرچ پہ, ٹھیک ہے. میں نے چرچ پینا شروع کر دی, اور سب سے ویئرڈ بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ گورنمنٹ اسکول کی کینٹین ہے, اور کینٹین کے اندر بیٹھ کے اوپنلی جو کینٹین والے ہوتے تھے وہ بیٹھ کے چرچ پی رہے ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار مجھے بھی ٹرائی کراؤ, آبویسلی میں سگریٹ پہ ہوں, تو انہوں نے مجھے ٹرائی کرائی پہلی دفعہ. تو بتاؤ کہ ڈو یو آلویز وانٹیڈ ٹو اسموک اٹ چرچ کو, یا نہیں چاہتا اچانک سے ایک دن رینڈم شوگر میلے میں کر لیا؟ مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایکچولی نا سارا جو سینیریو کریٹ ہوا وہ موویز سے کریٹ ہوا. میں آپ کو بتاؤں میرے خراب ہونے میں, میرے اس ساری جو میں اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرا ہوں اپنی لائف میں پاسٹ 10 years میں,
تو وہ سارا اسٹارٹ موویز اور میڈیا سے انسپائر ہو کے ہوا. اس کے بعد فرسٹ آف آل کیوریوسٹی کہاں سے ڈیولپ ہوئی؟ دیکھیں بیٹھے بیٹھے تو کسی بندے میں کیوریوسٹی نہیں آئے گی. اب فار ایگزامپل ایک میں آپ کو کٹ کرتا ہوں, آپ یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو آپ کا جرنی تھا یہ 10 سال کا جرنی ہے؟ 10 سال کا جرنی. اللہ اکبر. اور ابھی آپ کتنا سا ریہاب میں گزار کے آ رہے ہو؟ میں آلموسٹ 5.5 months میں نے ریہیب میں گزارے ہیں, اور الحمد للہ بہت 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 اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, اور مجھے کافی ایجوکیٹ بھی کیا گیا ہے, جو کہ بعد میں لیٹر آن. اچھا, تو آپ نے جو پہلا دفعہ جو چرچ ٹرائی کی وہ کیسے کی؟ وہ میری اسکول کی کینٹین میں, کینٹین والے تھے, انہوں نے پی رہے تھے, تو مجھے مطلب میں نے ان سے پوچھا کیا ہے, تو کہتے ہیں چرس ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے چرس ہے, میں ٹرائی کر لیتا ہوں. اب میرا اتنا بولڈ ہونے کا ریزن کیا تھا, وہ یہ تھا کہ میں موویز سے آلریڈی انسپائر ہو گیا تھا. اب آپ ایک بچے کی ایگزامپل لیں جو کہ بڑا ہو رہا ہے پاکستانی سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کیوریوسٹی نہیں ہوگی, لیکن اگر وہ جب بڑا ہو رہا ہے وہ ٹی وی ڈراماز, موویز, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, ہاں ان پٹ لے رہا ہے, تو اس کے اندر کیوریوسٹی ڈیولپ ہوگی. تو یہ ایک میں پیرنٹس سے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں, یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا بچہ کیا ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے, آپ کا بچہ میڈیا سے کیا سیکھ رہا ہے, اس چیز کو بہت بہت ایک نا باؤنڈری اور لمیٹیشن سیٹ کر دیں, کیونکہ اگر آپ وہ سیٹ نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوگی. جب کیوریوسٹی ڈیولپ ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ ڈرگس کی طرف 100% جائے گا. باقی جو بڑی, میرے خیال سے صرف کیوریوسٹی نہیں ہوتی ان موویز اور اس طرح سے جو بھی آپ ٹی وی ڈراماز میں دیکھتے ہو نا, اس سے چیز نارملائز بھی ہوتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے, جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ الکوہول ہے نارمل. اور ویسے بھی نا ہماری سوسائٹی میں تو اسموکنگ بہت نارمل سمجھی جاتی ہے نا, بالکل. مطلب ہر طرح کی میٹنگ میں ون ووڈنٹ مائنڈ کہ کوئی بندہ اسموک کر. تو ہاں میں آپ کو, تو بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں جب چھوٹا تھا, یہ شاید مطلب میری فیملی میں سے بھی کسی کو آئیڈیا نہیں اس چیز کا, لوگ سگریٹ پی کے پھینکتے تھے نا, تو وہ سگریٹ اٹھا کے پیتا تھا. میں کیوں پیتا تھا کہ میں اس ٹائم پہ بھی موویز وغیرہ میں دیکھتا تھا کہ اسٹائل ہے جی, منہ سے پفنگ, اٹس کول. اچھا پھر نا آپ, میں ایک سوری ٹو انٹرپٹ, میں آپ کو ایک صرف چیز بتاؤں گا کہ ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹارٹ سے لے کر بچے کی پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک اس پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. بعد میں یونیورسٹی کی یوتھ اور جو ہماری کالج کی یوتھ ہے ان کی ڈرگ یوزیج کے اوپر آؤں گا کہ وہ کیوں ڈرگس یوز کرتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ وہ جو تھا نا کہ میں خود, مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم کزن سارے اکٹھے تھے اور گاؤں میں ہیں, اور وہاں پہ نا ایک آئیڈیا کیا کہ یار چلو یہ پیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا کہ اچھا, آئی نیور وانٹیڈ اس ٹائم پہ, میں نے کہا یار چلو ہم جاتے ہیں سوئمنگ کرتے ہیں, کلف ڈائیونگ کرتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں. وہاں پہ قریب دریا وغیرہ بھی تھے اور پل وغیرہ تھے, تو میں نے کہا, لیکن انہوں نے کہا یہ کرتے ہیں. اچھا, وین ایوری بڈی از پلاننگ نا ایکسائٹیڈ, you don't want to burst the party, right? You don't want to be a loser. odd one out ہو جاتے ہو نا آپ. یار نہیں یار چھوڑو یار, سب کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر رہا. اور just to prove your manlyhood and your bravery کہ یار میں سب سے آگے رہ کے دکھاؤں. تو آپ, اچھا میں خاموش رہا. اچھا پھر جب سب شروع ہوا یار سبحان اللہ, اسی لیے کمپنی کا کہا جاتا ہے نا کہ یار کمپنی میکس. اچھا یہ بات مجھے اب آ کے ریئلائز ہوئی ہے کہ کمپنی واقعی میں میٹر کرتی ہے بہت زیادہ, اور کیونکہ ہر جگہ آپ نہیں نا کر سکتے ہو جب ایسی جگہ پہ آپ پھنس جاتے ہو. لیکن بھی نے مطلب ہمیں تو, اچھا مجھے بھی نا کبھی پیرنٹس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کمپنی میٹرز اے لاٹ, لیکن اب سمجھ آتی ہے. المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل, سبحان اللہ, کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے تمہارا دوست کون ہے. سبحان اللہ. سیم گوز آن دی ادر سائڈ, اگر کوئی برا شخص نمازیوں میں پھنس جائے تو اس کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ سب نمازیوں کا ببل برسٹ کرے کہ نہیں یار میں تو نہیں جا رہا پڑھنے, وہ بھی بیچارہ پہ چلا جائے گا. یہ میرے ساتھ بھی بہت دفعہ سے ہوا ہے کہ میں اچھی کمپنی میں رہتے ہوئے نا تو نماز پڑھ رہے ہوں سارے, تو چرچ سے پھر آگے کیسے گئے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں آگے کیا ہوا پہلے. اچھا بس وہی کہ میں نے انکار نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور وہاں جب شروع ہوا تو پھر اس چکر میں کہ یار یہ کہیں گے یار تہا تو بڑا چیتا ہے اور تو بڑا آگے ہے, ایک گلاس نہیں 2 گلاس کھڑکا گئے, ٹھیک ہے. اور وہ جب کھڑکا کے تو پھر وہ بیسیکلی وہ اتنا ڈیڈلی تھا کہ 24 hours تک وہ رہا. So you were basically carried away by the company, by all the peer pressure. اور آپ انکار نہیں کرتے and you just want to prove yourself کہ I am a part of this company and I am the leader, you know. تو میں آگے بڑھنے والوں سے, میں آپ کا جو ہے نا اس شغل کو ڈسٹروائے نہیں کروں گا, بلکہ I'll be the one who is taking one step ahead. تو اس میں بندہ نا مارا جاتا ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یار اس کے کیس میں, کینٹین میں بندہ پہلی بات ہے مطلب خود پی رہا ہے, ٹھیک ہے, دوسری بات وہ اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یار ایک اسٹوڈنٹ آ گیا چلو میں اپنے تک رکھوں اگر یہ برائی, وہ اس کو بھی دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کیا چیز ہے. یار عجیب. یار ہم تو, مجھے یونیورسٹی سے گریجویٹ کیے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. پارکنگ لاٹس میں ہمیں تو اسمیل پتہ ہے نا چرس کی, لڑکا گزر رہا ہے یہ چرس پی رہا ہے, لڑکیاں 2 بیٹھی ہوئی ہیں
वो पी रही हैं। स्पेशली यू नो दुख होता है जब फीमेल्स आर सीन इन्वॉल्वड इन दिस, यू नो अजीब। सर गाड़ी में बैठे हुए हैं 2-3 दोस्त Smoke box और बनाया हुआ पूरा है। स्मोक बॉक्स बनाया हुआ है बिल्कुल। और पी रहे हैं, और इतना मतलब तो पैसिव स्मोकिंग भी हो रही है उसमें, Passive इतना smoking, बिल्कुल। डेडली हेल्थ के लिए। मुझे भी याद है, हमने अल्लाह खैर छोड़े उसको, लेकिन ये है कि अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा, तो अभी ये इंट्रोडक्शन था मेरा टू दिस मतलब लाइफ के सही। ड्रग्स वाली लाइफ में कि चर्च पे है, ठीक है। तो चर्च के साथ फिर ये हुआ कि मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता ना चर्च से मेरा दिल भरना शुरू हो गया। अब ये एक चीज़ समझने वाली है कि कोई भी ड्रग जो होती है, मैंने ऑलमोस्ट आई हैव ट्राइड ऑल द ड्रग्स, ठीक है। तो कोई भी ड्रग जो होती है उसकी मतलब एक जब लिमिटेशन टॉलरेंस बॉडी में बिल्ड हो जाती है, बिल्कुल। ठीक है। जब टॉलरेंस बिल्ड हो जाती है, आपका शौक खत्म हो जाता है, आपको असर करना छोड़ देती मजा है, नहीं देती, मजा नहीं आपको ना, देती। हाँ। यू वांट मोर, राइट? यू वांट मोर। मैं चर्च मतलब एक्सट्रीम लेवल पे यूज कर रहा था, बहुत ज्यादा सिगरेट्स, तो मुझे असर नहीं कर रही थी, वो असर में करना कितने? छोड़ गई थी टोटली। दिन में मतलब मतलब बेहिसाब अंदाजा ही नहीं है, मतलब क्योंकि अंदाजा ही नहीं आपको रखते। वही वाला इफेक्ट जो वो है effect अचीव करने के लिए achieve फिर करने आप के लिए पहले बिल्कुल। डोज इंक्रीज करते हो, Dose। फिर उससे भी जब इफेक्ट नहीं होता यू मूव टू अ हायर हायर ड्रग। हाँ, डोज। इसी जैसे कैफीन है, वो- इट डेवलप्स टॉलरेंस इन योर बॉडी। जी। हाँ। सो योर बॉडी, बल्कि इवन द बॉडी डेवलप्स टॉलरेंस अगेंस्ट कैफीन। जी, 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 पहले आप बिल्कुल, एक चाय कप से जाग जाते हैं, फिर दो से भी जो है ना आपको मजा नहीं आता, हाँ, तो कड़क exactly। चाय बना जाए अगर, तो इस तरह से ड्रग्स का इसी मामला है। तरह हाँ, चर्च का था तो उसकी टॉलरेंस जब काफ़ी इंक्रीज होगी तो आई मूव टुवर्ड्स अल्कोहल, ठीक है। ठीक है। अब जब मैं अल्कोहल से की तरफ मूव किया तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया पार्टी से। तब तक मैं कॉलेज में पहुंच चुका था कि पार्टीज होती हैं। मुझे पता चला कि You see, यार alcohol अल्कोहल comes with a बिल्कुल package, उमुल खबाइस you know? इसको किसी रीज़न की वजह से कहा गया, Subhanallah, और man, इट इज़ ट्रू, seriously। इट इज़ रियली ट्रू। तो मुझे इंट्रोडक्शन हुआ कि पार्टीज़ भी होती हैं। मैं परेशान हो गया कि इस्लामाबाद में क्लब्स हैं, इस्लामाबाद में तो सब कुछ चल रहा है, लोगों के घरों में सब कुछ This is चल very रहा है, unfortunate। और मतलब यूथ सारी पड़ी हुई है। खैर कॉलेज में मुझे हार्ड ड्रग्स की एडिक्शन नहीं हुई, लेकिन मैं पार्टीज़ पे जाना शुरू हो गया। अब पार्टीज़ पे एक्सटेसी वगैरह भी स्टार्ट कर दी मैंने, और सारी मतलब इस तरह की LSD एक्सटेसीज और जो भी है ना सारा मतलब प्रॉपर इंजॉय कर रहा था मैं उस टाइम पे लाइफ Enjoy, को। quote हाँ unquote, वो yeah। हाँ मतलब अब तो मुझे बैठ के अफसोस होता अच्छा, है कि इसे मैंने बताते भी चलें कि वो कितना इजी है आपको मिलना, कैसे बिल्कुल। मिलती थी, यूथ कैसे लेती है? असल में ये होता है कि जब आप इस लाइफ में स्टेप इन करते हो ना, तो आपके लिंक्स खुद ब खुद बनते जाते हैं, ठीक है। वन कॉल वे थी, ठीक है। ड्रग्स, हर किस्म की ड्रग, एक डीलर होता था जो कि सारी चीज़ों में डील कर रहा होता था। अच्छा। और मोस्टली इन्वॉल्वमेंट जो होती है, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, बड़े बड़े जो ख़ानदान के बच्चे होते हैं, रिनोन इदारे भी बीच में इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनका मतलब ऑब्वियसली मैं खुल के बता Higher नहीं officials सकता। हायर के, you know, ऑफिशियल्स बच्चे हो बिल्कुल, गए, उनके you जो know। बच्चे हो गए वो भी इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के अंदर। तो वो हमारे लिए एक्सेस करना बिल्कुल भी इजी नहीं था। लेकिन स्टार्ट में इशू होता था क्योंकि कंपनी उस तरह की नहीं थी। जब पार्टीज़ वगैरह पे जाना शुरू किया और सारा कुछ करना शुरू किया, तब लिंक्स इतने बन गए थे कि एवरीथिंग वाज वन कॉल अवे। मतलब मुझे आज तक ये बात समझ नहीं है कि इतनी इजीली कैसे अवेलेबल हो सकती है एक ऐसी चीज़ सोसाइटी में जो कि इतनी इलीगल है। हालांकि Deadly इतने है। ड्रग बस भी होते हैं, इतना हाँ। सब कुछ भी होता है, सब कुछ होता है। तो खैर बात आई गई हुई, मैंने बीच में रिहेबिलिटेशन करवाई, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की बात आई। अब मैं आता हूँ बड़ी यूथ की तरफ, जो कि मतलब जो बड़े लोग हैं, 20+ हो गए, मतलब जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ख़ास तौर पे। अब आइस की बात तो ये जो करते हैं। पार्टी कल्चर का आपने कहा, दिस वाज योर कॉलेज टाइम या ये कॉलेज टाइम, हाँ जी, कॉलेज टाइम से स्टार्ट हुआ था ये, अच्छा। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में अब एग्ज़ाम्स आए फर्स्ट सेमेस्टर के, मैं आई वाज ऑन हीरोइन, ठीक है। अब हेरोइन किस तरह स्टार्ट की, मैं बैठा हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी में, सो हेरोइन इज बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन। टॉप ऑफ द लाइन, बिल्कुल। और ये यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है जी। जो कि हीरोइन तक पहुंच चुका है। और मैं पहुंचा किस तरह हूँ कि आई वाज सिटिंग ऑन अ बेंच एंड अ गाय केम टू मी, और हम बैठ गया मेरे साथ आके। वो मेरी क्लास में नया आया था। तो उस टाइम पे अब देखें क्यूरोसिटी का लेवल इतना बिल्ड हो चुका था कि उस मतलब पीक पे था बिल्कुल। उस बंदे ने मुझे बताया कि आई हैव समथिंग फॉर यू ना। मैं मतलब रैंडम बैठे हुए, मैंने कहा क्या है, मैं ऐसा ना। तो कहता है इट मतलब सुकून मिल जाएगा तुम्हें। बस सिर्फ उसके ये अल्फाज थे कि सुकून मिल जाएगा तुम्हें। अब दीन से दूरी का आप आलम देख लें मेरा, कि मतलब मेरी ज़िंदगी में इतनी बेसुकूनी थी कि उसके सिर्फ ये 3 अल्फाज के सुकून मिल जाएगा तुम्हें मुझे उसके साथ खींच के लेगी। अगर तो मैं प्रैक्टिसिंग होता उस टाइम पे, अगर तो मैं तौबा कर चुका होता, तो मुझे ऑलरेडी इतना सुकून मिल चुका होता कि मुझे ज़रूरत ही ना पड़ती उसकी कि मैं वो कि सुकून मिलेगा तुम्हें, तो मैं उसके साथ जाता। सही। तो मैं उसके साथ गया गाड़ी में, एंड ही मेड ए सिगरेट ऑफ हेरोइन,
اور فرسٹ ٹائم میں نے وہ کیا اینڈ مائی ہول باڈی واز یو نو ان پیس, ٹوٹل پیس, جو فیک پیس ہے جسے کہتے ہیں آپ ٹیمپریری, جس کے لیے آپ کو ایک بہت بہت ہیوی پرائز پے کرنی پڑتی ہے, جو کہ آج تک پے کر رہا ہوں. بیک ان 2015 آئی اسموک دا فرسٹ سگریٹ, اور آج تک میں اس کی پرائز پے کر رہا ہوں, فزیکلی کنڈیشن بھی اور باقی چیزوں کے لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے, تو وہ تھا. اور اس کے بعد اور میرا آپ کو لگا ہوگا یار اس سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہے کہ وہ بالکل اس نے مجھے ایسا اس ٹائم پہ بالکل ایسا لگا, کیونکہ فرسٹ سگریٹ تھا. آہستہ آہستہ جب اس کی ٹالرنس بلڈ ہوتی گئی, سب کچھ بلڈ ہوتا گیا, تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں. اور وہ پہلا سگریٹ فری بھی ہوگا نا پہلے سے, ہاں سب سے سوری, آپ نے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف مجھے لے لگانے گئے. کے لیے, لگانے کے لیے مال بیچنے کے لیے فرسٹ فیو ویکس میرے پاس لیے ٹوٹلی فری تھا. جب میں ودرالز میں آنا شروع ہوا, میری باڈی کی ڈیمانڈ بڑھی, میری ٹالرنس انکریز ہوئی, تب اس نے مجھ سے پیسے مانگنا شروع کیے. اور پھر میں پھنستا چلا گیا, اور مطلب میری پڑھائی رہ گئی اور سب کچھ مطلب پیچھے رہ گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری یوتھ آج کل کس چیز میں پڑی ہوئی ہے. پیسے لیتے کہاں سے تھے؟ پیسے مجھے پاکٹ منی ملتی تھی اتنی, گھر سے ویسے پیسوں کا کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن میری صحت جو دن بدن ڈاؤن ہو رہی تھی, وہ گھر میں آئیڈیا ہو رہا تھا. لیکن یار دس ایڈکشن از ریئل. پتہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ہیبٹس ہوتی ہیں نا زندگی میں, وہ ہیبٹس آپ چھوڑ سکتے ہو, لیکن جو ڈرگس کی ایڈکشن ہوتی ہے نا, یہ سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے اور فزیکل بھی ہوتے ہیں. اینڈ اگر آپ چھوڑتے ہو نا, تو آپ کو وہ ودرول سمپٹمز ہوتے ہیں, اور وہ اتنے شدید ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ اس کو پورا کرنے کے لیے, اپنی ڈرگ کو پانے کے لیے انسان کس لیول تک جا سکتا ہے؟ تو بھائی میں جب فرسٹ ٹائم میں نے چھوڑی نا, مطلب چھوڑی تو نہیں, مطلب مجھے ملی نہیں ایک دن, مجھے بالکل بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے ودرالز ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا, سیٹرڈے سنڈے آیا, تو میرے پاس نہیں تھی اویلیبل. میں سو کے اٹھا ہوں, میری آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا, میرے ناک سے پانی آنا شروع ہو گیا, آہستہ آہستہ میری پوری باڈی کانپنا شروع ہوگی. آپ نے موویز وغیرہ میں اور ڈراماز وغیرہ میں یا اس طرح کی ڈاکومنٹریز اگر دیکھی ہوں, تو وہ لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, اور بس کہہ رہے ہوتے ہیں ایک پوڑی یا ایک چیز مجھے لا کے دے دو. ڈٹو میری وہ کنڈیشن تھی, میری پوری باڈی پین کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اور میں ایسے یوں, میرے دونوں ہاتھ بالکل ایسے تھے کہ بس میں مر جاؤں گا اگر مجھے نہ ملی. اور مطلب یہ پرائس میں پے کر رہا تھا. جتنے بھی لوگ اس چیز کو سنیں گے, جتنے بھی لوگ دیکھیں گے, ان کو ایک بات میں یہاں پہ کلیئر کرتا چاہوں کہ you have to pay a heavy price. Since people don't know you and your family and everything, کس حد تک آپ گئے اس کو لینے کے لیے, یا آپ کے جاننے والے میں نے چیزیں بیچی, میں نے اور میرے دوست نے مل کے چیزیں بیچی. لیپ ٹاپ تھا ایک, وہ بیچا. میں نے گھر سے پیسے چوری کیے. ٹھیک ہے, اور اچھی خاصی اماؤنٹ میں نے پیسے چوری کیے. یہ بعد کی بات ہے, میں 3 دفعہ اس چیز پہ آلموسٹ لگ چکا ہوں ریہیبلیٹیشن کرانے کے بعد. اب جو ریہیبلیٹیشن کرائی ہے, پراپر ریہیبلیٹیشن تھی میری, جو 5 منتھس کی تھی. پہلے میں صرف ڈیٹاکسیفیکیشن کرواتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. ٹوٹل 2 دفعہ میں نے ڈیٹاکسیفیکیشن کروائی, بٹ دیر واز نو یوز. اپنے باپ اور ماں کے پیسے بھی چوری کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی جو ہے نا. میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان نا کس کی جان بھی لے سکتا ہے. امیجن دی سچویشن ہی از ٹیلنگ کہ وہ رنی نوز اور وہ ساری چیزیں نا, یو نو اٹس اے ٹیریبل. میں ہر روز صبح اٹھتا تھا, اینڈ دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ واز کہ میں نے پیسے کہاں, ہاؤ ٹو گیٹ دا ڈرگ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اف مائی فادر ہیڈ ڈائڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اللہ نہ کرے, اور میں صبح اٹھتا اور مجھے یہ نیوز ملتی, مجھے ان کی فکر نہ ہوتی, مجھے پہلے ڈرگ کی تلاش ہوتی. میں اٹھتا, میں گھر سے باہر جاتا, پہلے ڈرگ لیتا, ایک سگریٹ پیتا یا سنف کرتا, اس کے بعد مجھے ہوش آتا, ہاں مائی فادر از گون. اللہ اکبر. سو آپ کی لائف کا جو پورا جو مقصد ہے نا, وہ ڈرگ بن جاتا ہے, رائٹ؟ جب تک آپ کے پاس ڈرگ نہیں, آپ کا دن سٹارٹ نہیں ہوگا. لیکن سیلفشنس کتنی زیادہ کریپ ان کرتی ہے کہ میں نے اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کرنا ہے, پوری دنیا جائے بھاڑ میں, میں نے اپنے. I actually know a guy who did this, you know. His father died, and this is exactly what he did. The first thing when he woke up, he got hold of the drug, he sniffed it, and then he did everything else. You cannot actually perform. Nah, he's right. آپ کے جو withdrawal symptoms ہیں وہ اتنے strong ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کوپ کر سکتے ہو. اور تو بھائی مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا. میں سو کے اٹھتا تھا, میں پیسے کب چوری کرتا تھا, کس طرح, مجھے بس ہوتا تھا کہ میں نے پیسے اپنی مدر کے پرس سے نکالنے ہیں, یہ میرا گول ہوتا تھا. اور آلموسٹ 1,30,000 1,50,000 جو ہیں وہ میں نے ڈرگ کے اوپر یہ ویسٹ کی. الگ میری پاکٹ منی الگ ملتی تھی مجھے, اور چیزیں بیچی الگ, وہ مطلب آگے پیچھے لوگوں سے ادھار لینا. مطلب میں
ایک قسم کا بالکل ذلیل ہو گیا تھا, خوار ہو گیا تھا اس چیز کے پیچھے. یار تو یہ سوچیں کہ دوسری اس جیسے کتنے اسٹوڈنٹ لگے ہوں گے اور بھی, اور ابھی بھی ہیں کرنٹلی اس میں ہے, کرنٹلی ہیں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ میرے پاس اپنی اگزامپل ہے. میرا دوست جس نے 2015 میں میرے ساتھ اسٹارٹ کی تھی, ہی گاٹ اے جاب, میں ایک جگہ پہ اس کا نام نہیں لیتا, اس نے جاب اسٹارٹ کی, اس کی جاب چلے گئی, اس کا رشتہ ٹوٹ گیا, سب کچھ ٹوٹ گیا, 10 days کا ٹریٹمنٹ کرا کے آیا, اینڈ ہی از اسٹل ان کریونگس. مجھے اس کا انفارمیشن ملی ہے, اور اس کے پیرنٹس اس کو پیسے نہیں دے رہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, اور وہ مطلب در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے, گھر سے باہر نکل جاتا ہے کہ مجھے کہیں سے ڈرگ مل جائے. تو اچھا, اور دوسری چیز, آئی اسٹارٹیڈ آئس. ٹھیک ہے, جب میں نے اس کے ساتھ ساتھ, جی اس کے ساتھ ساتھ, اب یہ جو تھی ہیروئن جو اس میں تھی, ابھی الکوہول چل رہی تھی, وہ ختم کر دی اور ہیروئن اور آئس. میں آلموسٹ ساری ڈرگس کرتا تھا, مطلب باری باری. اوکیجنلی سیٹرڈے سنڈے آیا, ویکینڈ آیا تو الکوہول کر لی, ساتھ ہیروئن کر لی. ان دونوں کا کراس ایسے گندا ہوتا ہے بہت. کیٹامین بھی آئی ٹرائیڈ, ہارش ٹرنکولائزر ہوتا ہے, اور مطلب آلموسٹ ایوری تھنگ, میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. مجھے ایسی میری پرسنالٹی بن گئی تھی, کیوروسٹی سے, پیئر پریشر سے, انوائرمنٹ سے. میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, مجھے ایک لڑکا آیا, کہتا ہے یہ میڈیسن لو, اس سے آپ کو باز آئے گا. اینڈ آئی ٹک دیٹ میڈیسن وداؤٹ اینی ریسرچ, وداؤٹ نوئنگ کہ یہ کیا ہے. میں اتنا کیوریس ہو چکا تھا ڈرگس کے بارے میں. مطلب فلاکا کو چھوڑ کے ہیو ٹرائیڈ اٹ. اس کے ساتھ ڈرا بیکس بھی آتے ہیں, آپ کے جاز میں ایشو اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, آپ کی فزیکل ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. آئس سب سے زیادہ جو ہماری یوتھ ہے کرنٹلی جو یونیورسٹی کی ہے, آئس میں کہتا ہوں کہ آپ کو 50 to 60% جو یونیورسٹی کی عوام ہے وہ آئس میں ملے گی. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پیپرز کے لیے, فوکس کے لیے. مطلب اپنے ایگزامز کی خاطر کہ دنیا پیپر اچھے مارکس لینے ہیں, پریشر ہے, تو چاہے آئس بھی کرنی پڑی ہے کرو. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ لوگ اس چیز کا نہیں سوچتے کہ ہم لوگ آئس کر کے یہاں کے ایگزامز تو دے دیں گے, تو اگر زندگی چلے گی تو آگے والا ایگزام کیسے دو گے. ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے. یار میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ ایکسکیوز ہی کرتے ہوں گے, یو نو, یہ اٹس این ایڈکشن. اور آئس لینے کے بعد یا یہ لینے کے بعد جو آپ کو ہیلوسینیشنز جو ہے نا وہ ہوتی ہیں, جو آپ کا چیزیں نظر آتی ہیں, وہ میں ایل ایس ڈی کی مری میں ایک جگہ پہ ایک اپارٹمنٹ تھا دوست کا, اور ہم لوگ 6 لوگ تھے, جن میں سے 2 لوگ سوبر تھے اور باقی جو تھے وہ ہم لوگوں کو مطلب دیکھنے کے لیے تھے, باقی ہم سب نے ڈرگس کرنی تھی. میں نے ایل ایس ڈی کی اور مجھے ہیلوسینیشن اسٹارٹ ہوئی. میرا مطلب جو وہ مجھے ایگزیکٹ ورڈ بھول کے, ٹرپ, ہاں جی ٹرپ اسٹارٹ ہوا میرا. تو میرے ساتھ جو لڑکا تھا وہ آیا اور چھلانگ مارنے لگا وہ ٹیرس سے نا, تو میرے دوست نے پکڑا اس کو پیچھے سے, کہتا کیا ہے, کہتا نیچے جنت ہے. مطلب وہ کہتا ہے نیچے جنت ہے, مجھے اللہ نظر آ رہا ہے نیچے جنت ہے, میں جا رہا ہوں. اور اس کو بڑی مشکل سے روکا, اور میرا بھی ٹرپ سارا خراب ہو گیا. اور ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, آپ کو وال سے پینٹ نکلتا ہوا نظر آتا ہے, آپ کو مطلب عجیب سے, آپ خود سے بات, شیشے میں اگر آپ کھڑے ہو جاؤ تو آپ اپنے آپ سے باتیں کر سکتے ہو. آپ کے جو شیشے میں آپ ہوتے ہو وہ کوئی اور ہوتا ہے, آپ اس سے باتیں کر سکتے ہو. مطلب یو ٹوٹلی لوز کنٹرول, آپ ڈفرینٹ دنیا میں ہوتے ہو, ڈفرینٹ دنیا میں. بالکل. اس میں جو میرے دوست بتا رہا تھا کہ یو آر ان اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ورلڈ, جس میں لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. آپ امیجنیشن آفٹر امیجنیشن میں آپ چلے جاتے ہو, نو کانٹیکٹ ود ریالٹی. اور چاہے ماں بلا رہی ہے, باپ بلا رہا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, بس آپ جو ہے نا. اور اچھا پھر اس میں جنات بھی نظر آتے ہیں, شیاطین, اور اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہے جنات اور شیاطین کا ان ڈرگز. جو ہیلوسینیشن ہے اٹس بیسیکلی یو نو, اس کی میرے پاس ایگزامپل بھی ہے کہ جب میں ڈرگس کر رہا تھا, اسپیشلی جب آئس, تو آئی couldn't sleep for 3-4 days نا. آپ نہیں سو سکتے آئس کرنے کے بعد. آئس کرنے کے بعد یو ہیو ٹو اسٹے اویک فار 3 days, نیند نہیں آتی آپ کو بالکل بھی. اف یو کلوز یور آئز یو کین ہیئر یور ہارٹ بیٹ. تو بہت فاسٹ میں اور عجیب سی نا. تو ایسا ہوا کہ میری فیملی جو تھی دے ور ان لاہور, تو میں ادھر گھر پہ اکیلا تھا. میرے بھائی ساتھ تھے, وہ اوپر والے پورشن میں تھے, تو میں نیچے اکیلا تھا. مجھے سلیپ پیرالسس ہونا شروع ہو گیا. اب اس سلیپ پیرالسس میں مجھے اتنی ویئرڈ آوازیں آتی تھی, اور مطلب جب میں وڈرالز میں نکل رہا ہوتا تھا, اور میں میڈیسنز بھی لیتا تھا, تو مجھے وہ بہت مشکل ٹائم جس طرح کی آواز ہوتی تھی, مطلب عجیب سی ہے, جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے, وسپر کر رہا ہے اسپیشلی, اور میں موو نہیں کر سک رہا ہوتا تھا. رات کو میری آنکھ کھل جاتی تھی, اور بہت منٹس کے لیے وہ اس سے بولو ذرا, literally like this, I'm not even kidding. ٹھیک ہے, ہالی ووڈ ہے. ہاں, تو وہ ہالی ووڈ ان ریئل لائف. ہاں, آئس کے بعد آپ کو اگر, اور اسپیشلی اگر آئس کے بعد آپ مثلا ریلیکسنٹس وغیرہ, میڈیسنز وغیرہ لو, تو اور کام خراب ہوتا ہے. اب ہماری یوتھ کیا ہوتی ہے, جب ان کا ایگزامس ختم ہو جاتے ہیں, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایگزام ختم ہو گیا, اب انہوں نے گھر آ کے سونا ہے, سویا نہیں جا رہا,
تو یہ لوگ آگے سے سلیپنگ پلز لیتے ہیں. ان سلیپنگ پلز لینے سے آپ کی برین کیمسٹری اور وہ جو ہے خراب ہوتی ہے, ڈرگ کے ساتھ آپ کراس ہوتا ہے اور اس سے اور زیادہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, مطلب آئی تھنک وی ہیو ٹاکڈ اے لاٹ اباؤٹ دس ہول ڈرگ کی جو بھی ہے چیزیں نا. دیکھیں انسان جو ہے نا اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کا کریئر, اس کی لائف. ڈرگز لینے سے ان شارٹ کیا ہو رہا ہے, ڈرگز لینے سے آپ کا جو ریئل ٹائم ہے آپ اس سے اسکیپ کر کے کہیں اور جا رہے ہو, اور آپ نے اپنا سب کچھ فار دیٹ پیریڈ آف ٹائم برباد کر لیا ہے, اینڈ دا ہول ورلڈ از موونگ آن, اٹس ناٹ اسٹاپنگ فار یو. ایگزیکٹلی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ 8 9 10 سالوں میں 10 سال جو لوز کیا اور جو دنیا آپ سے آگے چلے گی, what do you have to say about this? میں تو مجھے بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے. مطلب ایک اندر ایک اتنا زیادہ دکھ ہے مجھے کہ مطلب 10 سال ٹوٹلی ویسٹ گئے ہیں. مطلب نہ کچھ گین کیا ہے میں نے, نہ میرے ریلیشن شپس افیکٹ رہے ہیں, میرا فیملی کے ساتھ جو تعلق تھا وہ خراب رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو لوز کیا ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی اب. اور سب سے جو خوشی کی بات ہے وہ مجھے ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی بھی میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی کمپنی میں ہیں, جو کہ وہی کام کر رہے ہیں جو میں کر رہا تھا میرے ساتھ, جن کو میں جانتا ہوں. لیکن اللہ نے ان سب میں سے مجھے نکالا اور مجھے نکال کے ایک ٹھیک جگہ پہ لے آیا. میرے ساتھ میرا دوست تھا, ریسنٹلی ہی ڈائیڈ ان اے کار ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے, اور وی یوز ٹو ڈرنک الکوہل ٹوگیدر. اور ریہیب جانے سے لاسٹ ٹائم میں اس سے ملا تھا, اینڈ اس ٹائم پہ بھی ہمارا ایک سیشن ہوا تھا جس میں ہم نے بیٹھ کے الکوہل پی تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے ریہیب چلے جانا ہے. اور جب میں ریہیب گیا مجھے اس کی ڈیتھ کی خبر آئی. دا وے یو ٹاک اباؤٹ دین ناؤ, ٹھیک ہے, مطلب آئی نو یو سنس کوائٹ اے لانگ ٹائم. آئی ہیو سین یور پریویس ورژن ایز ویل. یس. Before this 5 or 6 months of period of time, you were a different personality altogether. Indeed. Taha, he was a different person. He was very aggressive. He wouldn't understand anything you would say, or he wouldn't be able to communicate properly. He would always be on a rise on something, you know, کہ کہیں جا رہا ہے, بہت جلدی ہے, اور agitated kind of personality. But after this 6 months of rehabilitation, like proper thing, I see he's a very different person. Even before this thing na, دین کے بارے میں he was very کیا کہنا چاہیے, confusing, disgruntled بھی, confusing بھی, اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شکایات اور شک کی کیفیت بہت زیادہ. مطلب میرے ایسے کوسچنز ہوتے تھے کہ مجھے قسمت پہ یقین نہیں تھا. ہاں, اور یو نو پتہ کیا, ریہیبلیٹیشن میں اس کی دین پہ اتنا کام نہیں کیا گیا ہے اس طرح سے, اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کام کیا گیا ہے. اینڈ رائٹ آفٹر ہی ہیز امپرووڈ نا, and he has come out, Taha, I am amazed to find کہ he has become a better person with regards to understanding deen. He is more worried about his prayer. He never prayed salah, I know him, you know, or he was confused by Allah subhanahu wa ta'ala and so many things, but he's different now. I don't know. دیکھیں انسان کی اگر سائیکولوجیکل اسٹیٹ ٹھیک ہو وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. وہی کرپٹ ہو جائے, قرآن میں بھی نشے کے بارے میں نا, کہ اگر تم نشہ تھوڑی مقدار میں بھی حرام ہے, مجھے ایگزیکٹلی آیت نہیں یاد, لیکن نشہ جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں بھی جو چیز نشہ دے وہ حرام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نشہ کیا تو آپ نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو مطلب آبویسلی کوئی ایسی گندی چیز ہے جس کو میں اتنے عرصے سے یوز کر رہا تھا, جس کی وجہ سے میں نماز کے قریب بھی جانے کے قابل نہیں تھا. اور مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاتا ہوں کہ وہ یہ کہ جب میں ہیروئن ایڈکشن اور کوکین ایڈکشن میں تھا, ساتھ آئس اوکیجنلی کر رہا تھا, تو رات کو عشاء کی نماز پڑھتا تھا میں, اور میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور میں روتا تھا, اور میں رو کے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے کسی طرح اس چیز سے نکال دے. تیسری دفعہ ہے, اور مجھے کسی طرح اس چیز سے نکال دے کہ میں بس تیرا نیک بندہ بن جاؤں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ کو وہ میری ادا پسند آئی, اور اللہ نے مجھے 5 مہینے جو لگوائے وہ اسی لیے لگوائے تاکہ میں دین کے قریب آؤں, مجھے چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور پتہ چلے. اور یار مجھے یہ بتاؤ کہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈرگ اتنی زیادہ ایکسیسیبل ہے ہر یوتھ کے لیے. جی بالکل. کیا ہر بندہ یونیورسٹی کالجز اسکول میں جو کرنا چاہے ڈرگ ایزیلی ایکسیسیبل؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی آپ دونوں بیٹھے ہیں, مجھے کسی ایک یونیورسٹی کا نام لے دیں, میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس یونیورسٹی میں, مجھے گیٹ سے انٹر کروا دیں, اور میں آپ کو 4-5 منٹ کے اندر ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں. دوست کے ہاسٹل میں آئس اویلیبل تھی, کوکین اویلیبل تھی, ہیروئن اویلیبل تھی, شراب اویلیبل تھی. آپ مجھے کسی ڈرگ کا نام بتائیں, ایکسیپٹ شرومز, ایوری تھنگ واز اویلیبل. اور یہ پاکستان کی یونیورسٹی جو کہ لیڈرز نکال رہا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ
पुल के नीचे जो रेल की पटरी है वहां पे नशाई बैठे होते हैं, आपके लंग्स में नशाई मैं वही बात शुरू में जो कह रहा था ना, वो ये बात है कि यू नो द Lungs का student- एजुकेटेड क्लास वेयर पीपल वांट देयर सेंड, मतलब जहाँ पे वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, यू नो एडमिशन मिल जाए तो बड़ी वो सेलिब्रेशन हाँ होती जी, है, बिल्कुल। वहाँ पे हो रहा है। सिर्फ ये लम्स में नहीं है ब्रो, इट्स लम्स में नहीं, एवरीवेयर। हर मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे किसी यूनिवर्सिटी ले जाएं, विद इन 5 मिनट्स आई कैन फाइंड चर्च बेसिक चीज है। जो सबसे बेस लाइन है ना हाँ, वो तो चर्च, चर्च तो है, बहुत वो तो level- आम है, वो तो लड़कियां आम, पी रही मतलब हैं, शुगर वो पी रहा है। मतलब मैं वो पार्टीज पे, मतलब मैंने खुद देखा है कि लड़कियां सिगरेट्स बना रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, और मतलब बहुत ही अजीब सी साइट थी। अब अच्छा, और स्पेशली एक बात बताऊं, जब रिहेबिलिटेशन के बाद मैं उन जगहों के बारे में सोचता हूँ, उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे डर लगता है। उस टाइम पे मैं इतना इंडल्ज था कि मुझे फील नहीं होती। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे मौका मिला एक डीलर के घर जाने का। मैं उसका घर गया, और ड्रग डीलर? ड्रग डीलर के घर में, उसके घर में यूं पहाड़ सा बना हुआ था हेरोइन का, और वो साइड पे बैठ के 4-5 लड़के छोटे, उसके बच्चे थे या मुझे नहीं पता कौन थे, 4-5 बच्चे बैठे हुए, वो पेजेस के अंदर से सॉरी रजिस्टर के अंदर से पेजेस फाड़ फाड़े रहे, और और वो उसको यूं करके वो पुड़ियाँ बना रहे थे, और उसके अंदर पाउडर डाल रहे थे, 5 बच्चे। मैं तो आई वॉज इन विड्रॉल्स, मैं गया हूँ, मैं बिल्कुल यूं था, और मैंने जाके उससे अपना जो सामान लेना था वो लिया, और 5-10 मिनट बैठा हूँ वहाँ पे, मैंने फॉइल पे किया है, और उसके बाद मैं उठाऊँ और मैं आ गया हूँ। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, वो जो 4-5 बच्चे उस टाइम पे बैठ के पेजेस फाड़ के हीरोइन डाल रहे थे अंदर, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब वो बड़े होंगे? तो वो क्या सोसाइटी में क्या बनेंगे? 5 ड्रग डीलर्स, एडिक्ट्स ऑलरेडी आई थिंक। 5 ड्रग डीलर्स और पैदा हो गए। तो ये सोसाइटी में इतना कॉमन है, अच्छा, इतना ये ना common- बेसिकली ये खुद एडिक्ट्स होते हैं, जी। और ये अपनी एडिक्शन को पूरी करने के लिए, यानी दे नीड मनी एज वेल, तो ये बेचते हैं, ये पूरी जनरेशन तबाह करते हैं कि हमें कहीं से पैसा आए और हम लेना शुरू कर दें, और इतनी बेबसी का आलम होता है ना। मुझे याद है कि मेरी एक दोस्त थी जालियत में, शी वाज एडिक्टेड, और मैं उसे कहता था कि छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, और वो चाहती थी, कहती थी कि मेरा नाम पापा था, कहती पापा मैं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाती, मैं क्या करूँ। और वो अब गाड़ी में, हालांकि हम उस टाइम में छोड़ी हुई थी, वो ये नहीं थी जो 7 अप की बॉटल होती है या कोक की होती बॉन्ग है, बना लेते थे। उसमें जो है ना वो हाफ 7 अप है, हाफ अल्कोहल वो पीती थी, तो वो सब है। इतनी हद तक कि आई नो हर फ्रेंड्स, दे हैड टू सेल देयर बॉडीज टू गेट द ड्रग्स, इस हद तक, और मतलब कूड़े के दामों, ठीक है, और रोजाना की बेसिस पे। क्यों? क्योंकि रोजाना चाहिए, आप क्या करें, किसी तरह से चाहिए। इंसान, अल्लाह माफ कर, अपनी बहन अपनी माँ बेच सकता है बिल्कुल, जब इस ये हालत में होता है। यार असल में ना ये प्रॉब्लम हम ना रिजॉल्व नहीं करना चाहते। आपको पता है, इवन इफ यू रिपोर्ट ड्रग डीलर्स वगैरह ना, जी बिल्कुल, तो वो अंदर जाएंगे और वो बाहर आ जाएंगे। ये क्या ऐसा बात है हो ना? चुका है, ऐसा हो यार चुका हम है नाम ले लेते हैं, चले ANF के जो अपने बंदे हैं, ऑफिशियल्स हैं, जी। वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ड्रग बस में पकड़ी जाती हैं, उनका पूरा सेल वहां से, एक बंदा था मेरा जानने वाला जो कि वहां से लेके आता था, देता था। और मतलब हम लोगों के लिए वो तो ईद होती थी ना हम लोगों के लिए, फ्री मिल रहा है सब कुछ, पिल्स मिल रही हैं और फ्री, क्योंकि पार्टीज पे ज्यादातर ये लोग बस करते हैं। देखिए ना, दुनिया में बड़े लोग बड़े मसाइल कहते हैं कि इस्लाम ये है, भाई जो जिसको अल्लाह का खौफ है ना, वो इस तरफ नहीं जाता। सही बात है। मतलब ये है इस्लाम का फायदा, जिसको अल्लाह का, रब का खौफ है, रब का डर है, वो उस तरफ नहीं जाएगा, बाकी हर बंदा चला जाएगा। सुभान अल्लाह, यू नो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ तकवा। यू नो आप हर बंदे पे ना कैमरे नहीं लगा सकते। तो अगर हर बंदे के दिल में कैमरा फिट कर देंगे ना, व्हिच इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। सो व्हेन योर हार्ट नोज दैट अल्लाह सुब्हान व तआला इज वाचिंग यू, नो कैमरा, नो ह्यूमन बीइंग, अल्लाह इज वाचिंग यू 24/7 हर वक्त, तो फिर यही वो चीज़ है ना जो आपको गुनाह से रोक के रखे। जो लोग पाकिस्तान को लिबरल बनाना चाह रहे हैं ना, हाँ, वो लोग कैसे अपनी औलाद को बचाएंगे इन ड्रग से। फॉर एग्जांपल देखें, एक शख्स अगर लिबरल कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, राइट, सारा सब कुछ पैसा है, तो मैं क्यों नहीं ड्रग्स बेचूंगा, दूसरों को लगाऊं पैसे कमाने के लिए, अपना घर बनाऊं, अपनी गाड़ी बनाऊं और ड्रग्स बेचूं। ये सिर्फ ये जो गॉडलेस सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों में, गॉडलेस सोसाइटी क्रिएट्स सच पीपल, जो कि बाहर वेस्ट में बहुत आम है। लोग क्रेडिट कार्ड यूज करके डेब्ट में आ जाते हैं ड्रग्स को पूरा करने के लिए, लेकिन जब गॉड वाली सोसाइटी होगी ना, खुदा खौफी वाली दो होगा, तो ये बात है कि अल्लाह का जो व्हेन यू पुट अल्लाह सुब्हानहू व तआला आउट ऑफ द इक्वेशन, एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड, just collapses.
لیکن جب اللہ تعالیٰ آتا ہے نا پھر ہر چیز آتی ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ نوجوانوں کو جو لبرلزم کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو اسلام پاکستان میں کہتے ہیں کہ لا الہ کے بیسس پہ نہیں یہاں سے دین کو نکالا جائے اور ہم نے گوروں کے اس میں بنا اور کمپلیکس کا شکار ہے, وہ بیسکلی دے آر رسپانسبل. ویسے تو مایوسی کفر ہے, لیکن مطلب آپ لوگوں کو شاید اب آبویسلی آپ لوگ آفس میں ہوتے ہیں, آپ لوگوں کا یونیورسٹی وغیرہ سے وہ اس طرح سے لنک نہیں ہے. اب میں تو پڑھ رہا ہوں تو مجھے دیکھ کے نا سب ایک ایز اے ہول ساری یوتھ کو اتنی مایوسی ہوتی ہے. حالانکہ مایوسی کفر ہے, نہیں کرنی چاہیے, لیکن یوتھ دیکھ کے نا کہ میں سوچتا ہوں مجھے کہ میں نکل آیا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں ان کو کیسے نکالوں, میں کیسے. اب ایک سوسائٹی میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹس ٹھیک ہوتے ہیں نا, ریکوری پہ آتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ان کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ وہ سٹگما کے ڈر سے کبھی, آپ مجھے بتائیں کوئی سٹگما کے کوئی بھی رول ماڈل بن کے آیا ہے ابھی تک ڈرگ ایڈکٹ سامنے؟ کوئی بھی سامنے. ایون کہ میں بھی یہاں پہ ہڈن فیس کے ساتھ بیٹھا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں اگر سوسائٹی میں سامنے آؤں گا, میں آ کے لوگوں کو بتاؤں گا. اب میں آپ لوگوں نے اسلامکلی بات کر لی, یہ ایسا فیل ہے جس میں آپ کو شکل بھی چھپانی پڑ رہی ہے. ہاں جی بالکل. حالانکہ اب میں آپ نے اسلامکلی بات کر لی, میں اس پہ اب سائیکولوجیکلی پراپر ٹرمز کے ساتھ بات کرتا ہوں. اٹ از اے ڈیزیز. آپ کو یہ پتہ تھی بات تو ہاں بھائی کہ ڈرگ ایڈکشن از اے ڈیزیز؟ علی بھائی آپ کو پتہ تھی؟ ڈرگ ایڈکشن از اے ڈیزیز, ٹھیک ہے, اور اٹ از اے پروگریسو ڈیزیز. اف اے مین یوزز ڈرگ, ٹھیک ہے, بیک ان فار ایگزامپل 2010 آئی یوزڈ ہیروئن, مثال کے طور پہ میں نے یوز کی, میری باڈی 40% ڈیمیج ہوگی. اس کے بعد میں نے 1 سال بعد چھوڑ دی, اور اف آئی اسٹارٹ اٹ ان 2021 تو وہ میری ٹالرنس 40% سے اسٹارٹ ہوگی, 0 سے نہیں اسٹارٹ ہوگی. آپ کی باڈی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اس کو آپ بار بار ڈرگ دو اور چھوڑ دو, کلینز کرو اور اس کے بعد دوبارہ یوز کرو تو آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں. نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہوتی. تو اٹ از اے پروگریسو ڈیزیز. اب ہماری سوسائٹی میں اس کو آپ دیسی پیرنٹس کو کیسے سمجھائیں گے کہ بھئی اٹ از اے ڈیزیز؟ ان کو بتانے جاؤ کہ آپ کا بیٹا ڈرگ ایڈکشن میں, آپ اس کو ریہیبلیٹیشن میں, پراپر ریہیبلیٹیشن, یہ نہیں کمرے میں بند کر دیں یہ ڈینائل کے شکار ہوں گے کہ تو ڈرگ ایڈکٹ لگ رہا ہے, میرا گڈو نہیں ہے, میرا بڑا نیک بچہ ہے. جس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں میں تھا, اس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں مطلب اب جب میں وہاں سے باہر نکلا ہوں تو میرا کافی زیادہ نا انٹریکشن, جو میری سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے مجھے بتایا, پیشنٹس کے بارے میں چیزیں بتائی ہیں, اور بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں اب آ کے کہ پیشنٹس, سب سے پہلی بات تو یہ کہ 15 ایئرس کے پیشنٹس بھی ایڈمٹ کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی مجھے افسوس ان کا ہوتا ہے کہ یار وہ نہ پڑھائی ان کی مس ہو رہی ہے, سب کچھ مس ہو رہا ہے, اور 5-5 6-6 مہینے 8-8 مہینے 10-10 مہینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اچھا, یہ تو آپ کا اینڈ میں اس کا ہم انشاءاللہ جو لوگ پوچھیں گے ان کا نام بھی ہم سجیسٹ کر دیں گے. جی, میں ایسے ریہاب سینٹرز میں بھی گیا ہوں جس میں جیل ہے, بند کیا ہوا 30 سے 40 لوگ تالے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اندر چارپائیوں پہ لاشیں لیٹی پڑی ہیں. میں رہ کے آیا ہوں تو بھائی لاشیں لیٹی پڑی ہیں, اور ان کی نہ کوئی لائف ہے, اٹھتے ہیں, کھانا کھایا, آفس ہو گیا, اور دے دو نا اور سب کی چیز چل رہی ہیں. مطلب وہ کام نہیں کر رہے ہوں گے نا, بزنس ہوگا, کوئی کام نہیں کر رہے, وہ بزنس سنبھال رہے ہیں. اور میں حیران ہو گیا کہ مطلب بیٹیوں کے باپ, شوہر, وہ یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں, اتنی بری حالت ہے. تو آپ خود ہو کیا ہے؟ میں خود ایک ویک اچھا, اگر ہم سولوشن کی بات کریں, سمجھ سے آپ بات کر رہے تھے کہ جو یوتھ جو سن رہے, فار ایگزامپل ابھی سن رہے کہ یار ایگزیکٹلی یہ لڑکا جسے نکل کے میں اس میں آلریڈی ہوں, جی کیا کروں میں؟ اب میں اس سارے ہول چیز کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ میری پیرنٹس سے ایک بہت مطلب ہاتھ جوڑ کے اس چیز کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز واچ یور کڈس, ٹھیک ہے. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کی تربیت میں ایک لمیٹیشنز, ایک باؤنڈری آپ بنائیں, جو ان کو خاص طور پہ میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھیں. اور بچانا تو ممکن نہیں, مطلب ایک لمیٹیشنز بنا کے keep an eye and I think be friends with them. It's very important. ان کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. ایک چیز تھی میری, جب میں نے اسٹارٹ کیا سب کچھ, تھوڑی سی نیگلیجنس اس چیز میں تھی کہ میرے پیرنٹس سے میری اس طرح سے بنتی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اگر میری پیرنٹس میرے پیرنٹس میرے دوست ہوتے یا اس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کی ہوتی اور انڈرسٹینڈ کیا ہوتا تو شاید میں آج اس اسٹیج پہ نہ ہوتا. خیر اب الحمدللہ اچھی اسٹیج پہ ہوں, لیکن 10 سال میرے بیچ میں ضائع نہ ہوتے. اس طرح سے میری ان سے اپنے بچے کا نا یعنی گو ٹو پرسن. جی بالکل. اور یہ بات بھی جان لیں کہ کڈز نو مور دین یو تھنک.
ہاں پیرنٹس کو جاننا چاہیے کہ ہمارا بچہ تو سادہ سودہ دوسری نو مور دین یو تھنک. بلکہ اسکیپٹیکل ہونا چاہیے, آلدو وہ اسکیپٹسم اپنے اندر رکھیں, آپ اظہار نہ کریں, لیکن نو فار یور And talk to them about sensitive issues. مطلب our parents, اللہ معاف کرے, مسلم پیرنٹس اسپیشلی, گورا پھر بات کرتا ہے, مسلم پیرنٹس اسپیشلی حیا کے اس میں رہتے ہوئے, they don't talk to their kids about puberty, about these sensitive issues, اور جس کی وجہ سے بچہ کہتا ہے یار پیرنٹس تو آج تک میری بات ہی نہیں ہوئی, تو میں وہ ایک آپ نا کمفرٹ لیول ڈیولپ کریں اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کر کے اور کمیونیکیٹ کر کے. جب آپ اپنے بچوں کو جانیں گے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ آپ کا ہوگا, ان کے ساتھ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اور اسپیشلی ایک بانڈ بنا کے رکھیں گے, تو وہ کبھی بھی اس سائڈ پہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز پہ فوکس کریں. ہاں دوسری چیز, اگر آپ میں ایک چیز ایڈ کروں کہ بچہ کا کیوریوسٹی ہمیشہ ہوگی. کیوریوسٹی جو ہے نا یہ ہر نیچرل انسٹنکٹ ہے. بچے کو بیسکلی پیرنٹس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بی دیئر سورس آف ایجوکیشن. بچے کی جو کیوریوسٹی ہے اس کو یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, دوست کے پاس نہیں لے جانی چاہیے, وہ آپ کے پاس آئے اور اپنی کیوریوسٹی کا حل آپ سے پوچھے کہ ابا جی یہ چیز میں نے سنی ہے. فار ایگزامپل آئی نو اے پیرنٹ جس میں ان کی بیٹی ان کے پاس آئی اور ان کی دوست نے ایک ورڈ یوز کیا لیسبین, ٹھیک ہے, تو وہ بابا کے پاس آئی اپنے اور کہا بابا یہ میرے دوست نے ورڈ یوز کیا, اس کا کیا مطلب ہے. اور الحمدللہ وہ یوتھ کلب میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے سارا ایکسپلین کیا پہلے, یہ نہیں کہا ریلیشن شپ کاؤنٹس نا, اور کیوریوسٹی ہوئی تو اتنا کانفیڈنس تھا کہ بیٹا میرے پاس آنا, میں تمہیں چپیٹ ماروں گا. اور پھر یہ نہیں کہ ہمارے دیسی پرنٹ سے کرتے ہیں کہاں سنا تم نے اس بات, کہاں سے سنا یہ, ٹھیک ہے, آپ ان کو پہلے سارا ایکسپلین کریں. انہوں نے ایکسپلین کیا سارا, اور اس کے بعد سارا تاکہ پھر انہوں نے پوچھا بائی دا وے یہ آپ نے کسے سنا, انہوں نے کہا میری دوست ذکر کر رہی تھی. انہوں نے کہا اچھا, تو پھر یہ اس کی نیگیٹو کنوٹیشنز بتائیں. تو دس از ہاؤ. آگے والی چیز یہ ہے کہ سب سے مین فیکٹر جو ڈرگ ایڈکشن کی طرف آپ کو لیڈ کرتا ہے وہ ہے بورڈم. اپنے بچوں کو بورڈم نہ ہونے دیں, آپ فزیکل ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کریں, اسپیشلی مطلب باہر کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دے آر مچ بیٹر. ٹھیک ہے, میں یہ ساری جو چیزیں باتیں کر رہا ہوں یہ اس پرسپیکٹیو سے کر رہا ہوں جو میں اب کر رہا ہوں, کہ اب میرے پاس فون نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نارمل ایک لائف گزار رہا ہوں, صبح میں اٹھتا ہوں, کہیں ادھر آ جاتا ہوں, یوتھ کلب آ جاتا ہوں, آگے چلا جاتا ہوں, پیچھے کہیں نہ کہیں میرا مطلب اپنے آپ کو بزی رکھا ہوا ہے. جب سے میں نے اپنے آپ کو بزی رکھا ہوا ہے تو مجھے فیلنگ ہی نہیں ہوتی کہ مجھے ڈرگ کی کوئی, حالانکہ میرے جیسے بندے کو جو اتنے اثر آئے ابھی بھی نکل کے, اب دو طرح کے, ایک وڈرال ہوتا ہے. وڈرال کیا ہوتا ہے, جو باڈیلی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور ایک ہوتی ہے کریونگ. جب آپ ڈرگ ایڈکشن سے باہر نکل آتے ہو تو آپ کے وڈرالس تو ختم ہو جاتے ہیں, وڈرالس آپ کے فرسٹ منتھ یا 2 months میں کور ہو جاتے ہیں. کریونگ نیور اینڈس. ایون کہ میں ابھی بھی مجھے فیل ہوتا ہے مائنڈ میں کہ یار آئی وانٹ سگریٹ, آئی وانٹ مطلب تھوڑی سی مجھے ہیروئن مل جائے, چلو ٹرائی کر لوں, میں ایک دفعہ اس طرح کر لوں, یعنی وہ میموری جی فلیش بیک, کریونگ نیور اینڈز, اٹ دس نیور اینڈز. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم یہ بات کرتے ہیں, نے کہا تھا کہ ایڈکشن نیور اینڈز. جی ہاؤ ایور آپ اس کو ویکن کر سکتے ہو یا آپ کو پازیٹیو ہیبٹس کو اسٹرینتھن کر سکتے ہو. بالکل, کیونکہ جو ایڈکشن ہوتی ہے نا, جو ایک تو ڈیولپ ہو گئی نا, اٹ نیور اینڈز. آپ اس کو ویک کر سکتے ہو. اس کو ویک کر دو اور اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لو کہ اگر وہ چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو نہ کر سکو. تو میری اس مطلب دیکھیں تو بھائی آپ کو بھی پتا, علی بھائی آپ کو بھی پتا کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر پیرنٹس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی بنا کے رکھیں, اپنے بچوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ ملے, کانفیڈنس ملے, کہ جیسے آپ نے وہی بات کی جو لیسبین والا ورڈ یوز کیا تو آگے بتایا, تو یہ سب سے مین چیز ہے. اور وہ نوجوان, وہ یوتھ, وہ لوگ جو کہ آلریڈی آئس, ہیروئن یا کسی بھی چیز میں اسپیسیفکلی, ہاں میں ایک بات بتا دوں, میں آپ کے سامنے نکل آیا ہوں تو بہت بڑی بات ہے. میرے ساتھ لوگ ہیں, میرے ساتھ بندہ تھا ایک, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, جو کہ میرے ساتھ فوائل پہ کرتا تھا. میری اس سے کمپنی ختم ہو گئی, اور ابھی ریسنٹلی مجھے اس کی انفارمیشن ملی ہے کہ ہی واز آن اے ڈیتھ بیڈ ان اے ہاسپٹل. پوری باڈی پہ اس کے دانے نکلے ہوئے تھے, پوری باڈی پہ. ہی ہیڈ HIV کیونکہ وہ انجیکشنز پہ آیا تھا. 3 ہفتے وہ بندہ ایک تو ہیروئن وڈرالز میں, ٹھیک ہے, اوپر سے پوری باڈی پہ دانے, ٹھیک ہے, اور HIV, ہیپاٹائٹس C, یہ ساتھ ہوا ہے. 3 ہفتے وہ بندہ تڑپتا رہا, تڑپ کے مر گیا, وہ مر گیا, اس کی ہی ڈائٹ. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا, آپ اسلامکلی خود سوچیں کہ آگے جا کے قبر میں کیا جواب ہے, اس کے پیرنٹس سے کیا زندگی ہے, اس کی دنیا ہے. لک ایٹ دس, یا تو دنیا کما رہی ہو نا بندہ کی, دنیا بھی نہیں ہے, اور وہ ساری زندگی وہ بندہ
ایک پل کے نیچے بیٹھ کے پیتا رہا ہے اور میں اس کے ساتھ پیتا تھا, مطلب میں ایسی کمپنی میں رہا ہوں. اور میں جو پیرنٹس جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ریکویسٹ ہے کہ آپ لک آؤٹ فار سچ پیپل, ہیلپ دیم آؤٹ, جی ان کی مدد کریں, دے نیڈ سویئر ہیلپ. بالکل, وہ بتا نہیں پاتے وہ کتنی مجبوری میں, ان کی ہیلپ کریں, جو کر سکتے ہیں کریں, اور اپنی اولاد پہ نظر رکھیں, اپنے کزنس پہ نظر, اپنے بھانجوں بھتیجوں پہ نظر رکھیں, ان کی ہیلپ کریں. سب سے زیادہ ڈرنے والی بات یہ کہ تو بھائی جب میں لاسٹ اسٹیج پہ تھا نا, جب میں آخری پیک پہ تھا اور میں ریہیب جانے سے پہلے, تو مجھے بھی میری باڈی پہ دانے نکلنا شروع ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, اور مجھے بھی فزیکل ہیلتھ میں کافی چیزوں کے کانسیکوینسز برداشت کرنا. تو جو لوگ مطلب کر رہے ہیں ان کو یہ بتاؤں گا دیر از نو فیوچر, ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ اپنی فیملی کو چھوڑ دیں, آپ روڈ پہ پہلے ہی آ جائیں, کیونکہ ان دی اینڈ ایونچولی آپ نے آنا روڈ پہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی فائدہ نہیں چھوڑنے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یار somebody who is in this addiction, جی, اس کا یہ چاہنا کہ وہ نکلے, یہ بھی بالکل بہت ضروری ہے. یس وہ علی بھائی چھوڑنا چاہتا بھی ہے یا نہیں, علی بھائی ایک بات نو ہے, مور ٹو نو مور از ٹو گرو مور, رائٹ. اور وہ کہتے ہیں نا, the first step in solving a problem is to know that there is a problem. ایک میں چھوٹی سی جب بات آپ نکلنا چاہیں گے سمجھیں گے. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جو بھی بندہ ڈرگ ایڈکشن میں ہے نا, ہی انجوائز ان دا اسٹارٹ, مڈل میں آ کے تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے, اور جو لوگ پیک پہ ہوتے ہیں نا, دے وانٹ ٹو لیو اٹ. میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں ہر ڈرگ یوزر جو کافی عرصے سے کر رہا ہے اندر سے ہی وانٹس ٹو لیو اٹ, کیونکہ جب ٹالرنس بلڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ رہتا ہی نہیں ہے, اس کے بعد تو آپ کو مطلب وہ مزہ ہی نہیں مل رہا ہوتا, تو بندہ تنگ آ جاتا ہے زندگی. میں ایک ڈرگ ایڈکٹ کو جانتا ہوں جو کہ پچھلے 7 سال سے کر رہا ہے اور ہی وانٹس ٹو لیو, اب میں آ کے اس کی ہیلپ کرنے کے قابل ہوا ہوں, ٹھیک ہے. کون سا اچھا ریہیب سینٹر ہے جو کہ آپ سجیسٹ کرتے ہو یوتھ کو جانے کے لیے وہاں پہ؟ ایک تو پہلے تو میں یہ چیز ایڈ کر دوں, کامنٹ سیکشن میں ہم نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں, ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. ویسے ہیرو ہیلتھ کیئر ریہیب ہے سوہا گارڈنز میں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جائیں, ٹھیک ہے. بیکاز دیر آر ویری فیو جو کہ ایکچولی کام کر رہے ہیں, وہ صرف بزنس نہیں ہے, دے ایکچولی ورک آن دا پیشنٹ. یار آئی ہیو سین دا, مطلب آئی ہیو سین سو مینی پیشنٹس کمنگ آؤٹ آف سچ ریہیبس اور دے آر ناؤ لیونگ سکسیسفل لائفs. اور میں ایک چھوٹی بہت سی بڑا کام ہے جو کہ وی شوڈ ٹیل پیپل اباؤٹ دیز ریہیبس. اور ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ بھی کروں گا, وہ یہ کہ کوئی بھی بندہ جو کہ یہ دیکھ رہا ہے اور اس کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے, وہ کافی عرصے سے انوالوڈ ہے یا تھوڑے ٹائم کے لیے انوالوڈ ہے یا کچھ بھی ہے, تو اس کے لیے میں آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ ہم آؤٹ, ٹھیک ہے. وہ ادھر آفس آ جائے یا جو بھی جس طرح بھی آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی طرح مینیج ہو جائے, اس سے بات کروا دیں میری, آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ ہم آؤٹ. اچھا, اس کو بھی اینڈ کرتے ہوئے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہاؤ ٹو, فار ایگزامپل جو تو بالکل ہیوی اندر جا چکا ہے نا, وہ تو ریہیب جائے, ٹھیک ہے, اس کا تو ان کو ٹپس دینے سے اتنا فائدہ نہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن جو ابھی جا رہے ہیں یا جو ابھی بیسک لیول پہ ہیں, آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ دیم ٹو چینج دیئر انوائرمنٹ. بالکل, دیئر کمپنی, دیئر انسٹیٹیوٹ. یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ, اگر آپ اگر اندر جا رہے ہیں چینج کر لیں, اچھے ادارے میں چلے جائیں, ٹھیک ہے. یور فرینڈز, یور پلیس, اور پک ون گڈ ہیبٹ ایٹ اے ٹائم. لائک اسٹارٹ ورکنگ آن ون گڈ ہیبٹ. اور میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگوں نے ایڈکشنس کو چھوڑا بائی ڈوئنگ ورک آؤٹ, ایکسرسائز, سوئمنگ, ہارس رائڈنگ. اپنے آپ کو ایکزرٹ کریں اتنا زیادہ. جب آپ بورڈن میں ہوتے ہیں نا اور آپ کے اندر انرجی ہے, آپ کاربوہائیڈریٹس ہیں اور مٹن کھا رہے ہیں اور انرجی ہے آپ کے اندر, پھر جو ہے نا گناہ کا دل چاہتا ہے. جو آپ تھکے ہوئے نا اور مکے ہوئے ہیں, بالکل پسینے بہے ہوئے ہیں, اینڈ گیٹ میرڈ ایز سون ایز یو کین. کہ جب آپ کو پارٹنر مل جائے گا نا ایک ساتھ, تو آپ آلسو یو نو سراؤنڈنگ یور سیلف ود گڈ پیپل, یہ ایک ہی بات ہے. اس کی ایگزامپل اگر آپ شادی نہیں بھی ہو سکتی یو نو, تو آپ یہ ہے کہ سراؤنڈ یور سیلف ود گڈ پیپل. دو ایگزامپلز بیٹھی ہوئی ہیں نا ہمارے سامنے. سو ڈونٹ بی ہارش آن یور سیلف. ہر بندہ پھسل جاتا ہے, ہر بندہ ریلیپس کرتا ہے. اگر آپ کسی بھی ایڈکشن میں ہے, ریلیپس کر گئے تو انشاءاللہ. لاسٹ چیز, سوری میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا, تمام فیملیز جن میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ وغیرہ ہے, ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اسٹگما نہ کریٹ کریں اپنے بچے کے لیے. اس کو کبھی بھی یہ مت کہیں کہ تو ڈرگ ایڈکشن میں ہے, تو نشئی ہے, تو یہ ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. یہ کرنے سے نا آپ کا بچہ اور ڈس ہارٹ ہوگا اور جائے گا. rather help him come out, you know. تو آج کا جو سیشن ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم نے ایجوکیٹ ضرور کیا ہے, ایک تو ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور ایجوکیٹ کیا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, لائیو ایگزامپل کے ساتھ, یو نو, کہ ایسے جو لوگ اس میں آلریڈی ہیں یا کچھ لوگ جو فینسی کرتے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ, ان کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے. آئی تھنک وی ہیو سکسیسفلی ہائی لائٹڈ دس. اینڈ میک این ایم ٹو موو آن. بالکل, ڈونٹ ریمین دیئر, ٹھیک ہے, آپ نکلنے کی کوشش کریں. بالکل رائٹ, بالکل یہی بات ہے. کوئی اور چیزیں اگر آپ فائنل ایڈوائسز ٹو دی یوتھ؟ آنیسٹلی بتاؤں, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کہ فیملیز اسٹگما کریٹ مت کریں.
میں یہ بار بار ریپیٹ اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس لائیو ایگزامپل موجود ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ تھا اوپر ہمارے ساتھ جو کہ ریلیپس ہو کے آیا تھا. آفٹر 5 months ہی وینٹ آؤٹ, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو نکال دیا اور مطلب ٹھیک ہو کے بالکل گیا گھر. اور دا اونلی ریزن ہی ریلیپس واز کہ اس کی مدر نے ایک دن غصے میں آ کے بولا کہ تم تو نشہ کرتے رہے ہو, اور وہ گیا اسی دن آئس کر کے آیا. گھر آ کے تھوڑی سے اس نے دروازہ توڑا, گاڑی کی چابی نکالی, باپ سے بدتمیزی کی, صرف اس بات پہ. اتنی سی بات تھی, اتنی سی بات تھی, اس کا کانسیکوینس کیا پور فیس کرنا پڑا. تو اپنے بچے کو جب گھر آئے, اب میں بتاتا ہوں 5 months کے بعد میں آیا ہوں تو میری مائی فیملی از ٹریٹنگ می سو گڈ. میرے سے پیار سے بات کرتے ہیں. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تو نشہ کر کے آیا, انہوں نے کہا ہے کہ تم لرن کر کے آئے ہو, تم نے مسٹیک سے سیکھا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ کبھی مت سوچنا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیٹھا ہوا ہوں تو یار ہم بھی نشہ کریں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے تو اس جیسے بن جائیں گے. نہیں, زندگی سب کو موقع نہیں دیتی. مجھے دے دیا موقع تو میری قسمت اچھی تھی. میں ڈرگ ایڈکشن میں 10 سالوں میں مر سکتا تھا کسی ٹائم بھی, ٹھیک ہے. وہ اللہ نے موقع دیا ہے اور یہ اللہ سب کو موقع بالکل نہیں دیتا. اچھا, مرنا تو اور بات ہے, ایک تو موت آ جانا, دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے جاننے والے نکلنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں نکل پا رہے ہیں. جی, مطلب ویری فیو پیپل, جیسے ہم گناہوں میں تھے اور ہم چینج ہوئے ہیں, ہمارے 98% دوست ابھی تک ان گناہوں میں ہی ہیں. جیسے آپ نکلے ہو تو چانسز آف لیونگ از 2%. الٹیمیٹ ریزلٹ از ڈیتھ. بالکل بالکل بالکل. جو جہاں پہ شیخ علی فائنل ایڈوائس. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ کم از کم اندر سے چاہنا انسان کا اسٹارٹ کرنا. اب ایڈکشن کے بھی لیولز ہیں نا کہ بندہ کوئی اسٹارٹ میں جو کوئی اسٹارٹ میں اور ابھی ایڈکشن ڈیولپ نہیں ہوئی, تو میرے خیال سے دس سیشن از گوئنگ ٹو ہیلپ دیم. اور اگر نہیں ہیلپ ہوتا تو ہم لوگ ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل بالکل انشاءاللہ. اور جو لوگ آگے جا چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اٹس ویری کروشل کہ اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈالا جائے, اور وہاں پہ بالکل بھی یہ مت سوچیں کہ میں ہفتہ لگاؤں گا اور ڈیٹاکس کر کے باہر آ جاؤں گا اور میں صحیح ہو جاؤں گا. It doesn't work like this, you know, you have to work on this. آپ کو پراپر ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے اس کے لیے, تو ایٹ لیسٹ اسپینڈ 5 to 6 months there, work on yourself. ایک روٹین آپ کی بنتی ہے, کمپنی ہوتی ہے, یو لرن اباؤٹ دا ڈیزیز. اینڈ پتہ ہے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, وہ آپ کو ایکوپ کرتے ہیں ان ٹولس کے ساتھ جس سے جب آپ باہر جاتے ہو, کیونکہ دا ورلڈ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج, یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. اس سے آپ کے پاس وہ ٹولز آتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی آفر کرتا ہے نا, دوبارہ آفر کرے گا, آپ کی ہتھیلی پہ رکھے گا, تو یو ول ہیو دیٹ پاور انشاءاللہ کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر سکو. تو دیز ٹو تھنگز آر ویری امپورٹنٹ کہ آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی جاؤ. بالکل بالکل, جو ایڈکٹس ہو چکے ہیں. بالکل بالکل. اور میری طرف سے فائنل ایڈوائس یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹریگرز ہیں نا, ٹریگرز ان سے بچیں. کوئی آپ کی کمپنی ہے, کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی گرل فرینڈ کا آپ کے بریک اپ کے بعد آپ جو ہوتے ہیں ان سے بچیں انشاءاللہ. ٹریگر کین بی اینی تھنگ, ٹھیک ہے, پرابلی اے ویڈیو, پرابلی اے سانگ, پرابلی اینی تھنگ جو کہ آپ کو اس طرف واپس لے جائے. ٹریگر سے بچیں. اور سب سے بڑا جو مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ if you're not doing anything good in your life, you will definitely be doing something bad in your life. ٹھیک ہے, so fill you know good portions of things in your life. آپ کا schedule اچھی چیزوں سے بھرا ہوا ہو, eat well, sleep well, exercise well, ٹھیک ہے, live well, اپنے آپ کو بزی رکھیں اچھے کاموں میں, پروڈکٹیو چیزوں میں, کیونکہ کہتے ہیں نا an empty mind is devil's workshop. بالکل, اگر آپ کا ذہن فارغ ہے, ویلا ہے, تو ہر قسم میں گناہوں میں آپ پڑ جائیں گے. ہم نے تو آج ڈرگ کی بات کی, کتنے لوگ بیچارے پورن میں انوالوڈ ہیں, کتنے لوگ بیچارے مختلف قسم کی ہراسمنٹس میں انوالوڈ ہیں, مطلب وہ بھی اس لیے نکل پاتے ہیں. سو ہر ایڈکشن سے جو چیز انسان کو نکالتی ہے نا, وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہے. سو اپنا جو بلیف سسٹم ہے نا وہ آخرہ بیسڈ رکھیں. اپنا آخرت پہ دیکھیں کہ میں نے کل اللہ کے سامنے جانا ہے, میں نے کل قبر میں جانا ہے, میں نے کل جواب دہ ہونا ہے. اور اس کا جواب دہ ہونا ہے ڈرگ کا, یہ صرف ورڈلی وہ نہیں ہے, ایک چیز حرام ہے, اٹس حرام, اور اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا. بالکل, سبحان اللہ, بھی چیز ہے. اور جب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ حرام چیزیں پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے حرام چیزیں چھین لیتا ہے, پھر حلال چیز چھین لیتا ہے. پھر جب آپ حرام چیزیں پڑھتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیکس اوے حلال فرام یو. اور ایکسپیرینس سے بار بار سیکھا گیا ہے. سو ڈیولپ دا تقوی آف اللہ اینڈ دا لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ریڈ قرآن آن ڈیلی بیسز, بی ان گڈ کمپنی, گین نالج. شیخ عثیمین کہتے تھے کہ اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو علم کے زیور سے لیس کر لیں. اور علم کیا ہے کہ جو آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. ٹھیک ہے, سو دس از فائن ایڈوائز انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ ہم لنکس بھی ڈال دیں گے جن کو چاہیے ہوگا. ان فیوچر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم مزید سیشنز بھی کریں گے. بالکل, جزاک اللہ خیر برو.
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ایفرٹ قبول فرمائے اور مزید لوگوں کو آپ کے اس طرف آنے پہ باقی میں سب کسی کی بھی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر کسی کو ضرورت نہیں ضرور انشاءاللہ شیخ علی تھینک یو سو مچ نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.